صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، یزید پلید کے بارے میں مجھ سے کچھ سوالات کیے گئے تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان کے جوابات ریکارڈ کروا دیے جائیں۔ بلا تمہید بات شروع کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پہلا سوال ہے، یزید پلید کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب سنیے۔ یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر اور جری علی الکبائر ہے، یعنی کبیرہ گناہ کرنے پر دلیر ہے۔ صرف اس کی تکفیر اور لعن میں اختلاف فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں اور بتخصیص نام اس پر لعن کرتے ہیں، اور اس آیہ کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں جو میں نے ابھی آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ترجمہ سنیے۔ کیا قریب ہے کہ اگر والی ملک ہو تو زمین میں فساد کرو اور اپنے نسبی رشتے کاٹ دو؟ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی اور انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 14 صفحہ نمبر 591، یہ میرے سامنے موجود ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ دوسرا سوال ہے، کیا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی سنی حنفی امام نے بھی یزید پلید کو کافر کہا؟ جواب سماعت فرمائیے۔ جی ہاں، مفسر قرآن حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ عثمانی حنفی مظہری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر مظہری پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ تفسیر میرے ہاتھ میں ہے۔ کیا لکھا؟ فرماتے ہیں، ثم کفر یزید و من معہ بما انعم اللہ علیہم وانتصبوا بعد بعداوت آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتلوا حسینا رضی اللہ تعالی عنہ ظلما وکفر یزید بدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی انشد ابیاتا حین قتل حسینا رضی اللہ تعالی عنہ مضمونها این اشیاخ ینظرون انتقامی بآل محمد و بنی ہاشم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پھر یزید پلید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ رب العزت کی ناشکری کی اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور عداوت کا جھنڈا بلند کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا۔ اور یزید پلید نے چند اشعار پڑھے جن کا مضمون یہ ہے، یعنی آپ کو ظلماً شہید کیا اور وَكَفَرَ یزید بدین محمد، اور یزید نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا انکار کر دیا، یعنی کفر کیا یزید نے۔ اس نے وہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے، آج میرے اسلاف ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، میں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد ہاشم سے ان کا کس طرح بدلہ لے لیا۔ یہ اس کے کفریہ اشعار ہیں۔ تیسرا سوال، کیا علامہ ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کے علاوہ کسی اور سنی حنفی مفسر نے بھی یزید کو کافر کہا؟ جی ہاں، یہ میرے پاس تفسیر والمعانی حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر اس کی غالباً 26 ہے 26 ہے، جلد نمبر 26 ہے اور صفحہ نمبر 317 ہے۔ آپ فرماتے ہیں، وَأَنَا أَقُولُ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنَّ الْخَبِيثَ لَمْ يَكُنْ مُصَدِّقًا برسالة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى جَوَازِ لَعْنِ مِثْلِهِ عَلَى التَّعْيِينِ وَلَوْ لَمْ يُتَصَوَّرْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلٌ مِنَ الْفَاسِقِينَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَتُبْ وَإِحْتِمَالُ تَوْبَتِهِ أَضْعَفُ مِنْ إِيمَانِهِ وَيُلْحَقُ بِهِ ابْنُ زِيَادٍ وابن سعد وجماعة
فلعن اللہ عز وجل علیہم اجمعین وعلی انصارہم وآوانہم وشیعتہم ومن مال الیہم الی یوم الدین ما دمعت عین علی ابی عبد اللہ الحسین۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، اور میں کہتا ہوں جو میرے گمان پر غالب ہے کہ وہ خبیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والا نہیں تھا۔ کون؟ یزید۔ اور میرے نزدیک یزید جیسے شخص معین پر لعنت کرنا جائز اور درست ہے، اگرچہ اس جیسا فاسق متصور بھی نہیں ہو سکتا، اور ظاہر یہی ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی۔ اس کی توبہ کا احتمال اس کے ایمان کے احتمال سے بھی کمزور ہے۔ یزید کے ساتھ ابن زیاد، ابن سعد اور اس کی جماعت کو بھی یہ لعنت شامل ہو۔ پس اللہ عز و جل کی لعنت ہو ان سب پر، اور ان کے مددگاروں اور انصار پر، اور ان کے گروہ پر، اور جو بھی ان کی طرف مائل ہو قیامت تک، اور جو بھی ان کی طرف مائل ہو قیامت تک اس پر بھی لعنت ہو۔ اس وقت تک لعنت ہوتی رہے جب تک کوئی بھی آنکھ ابو عبداللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنسو بہائے۔ سوال ہے، کیا سنیوں کی کسی عقیدے کی کتاب میں بھی یزید پلیت کو کافر کہا گیا ہے؟ یہ سوال بھی کیا گیا۔ جواب سنیے، جی ہاں، سنیوں کے عقیدے کی بڑی معتبر کتاب جو اہل سنت و جماعت کے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، بلکہ دیوبند حوالے حضرات جو ہیں وہ بھی اس کو پڑھاتے ہیں اپنے مدارس میں، اور اس کتاب کے مصنف کا نام ہے حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ، اور کتاب کا نام ہے شرح العقائد النصفیہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 163 پر جو میرے پاس ہے، اس کا صفحہ نمبر 100، یہ المصباح والوں کی چھپی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 163 پر علامہ تفتزانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، والحق ان رضا یزید بقتل الحسین و استبشارہ بذالک و اعانت اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تواتر معناہ و ان کان تفاصیلها احادا فنحن لا نتوقف فی شأنہ بل فی ایمانہ لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ و اعوانہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، فرماتے ہیں اور حق یہ ہے کہ یزید کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی ہونا اور اہل بیت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرنا ان امور میں سے ہے جو تواتر معنوی کے ساتھ ثابت ہیں۔ یعنی یزید کا آپ کے قتل پر راضی ہونا اور اہل بیت کی توہین کرنا، جیسا کہ اس نے وہ چھڑی وغیرہ آپ کے دندان مبارک کے ساتھ لگائی، یہ تواتر معنوی کے ساتھ ثابت ہے، اگرچہ ان کی تفاصیل احاد۔ ہم توقف نہیں کرتے اس کی شان میں، بلکہ اس کے ایمان میں اللہ کی لعنت ہو اس پر اور اس کے مددگاروں پر اور اس کے آوان پر۔ اس کا معنی بھی مددگاری ہے۔ مطلب کیا کہ ہم یزید پلیت کی شان میں ہی کلام نہیں کرتے، بلکہ اس کے ایمان پر بھی کلام کرتے ہیں کہ اس نے کفر کیا امام علی مقام کے قتل کا حکم دے کر اور اس پر خوش ہو کر۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تاریخ الخلفاء میں، یہ میرے پاس آپ کی تاریخ الخلفاء ہے، یہ ہے، اس کے میرے پاس جو ہے اس کے صفحہ نمبر 341 پر ہے۔ کیا لکھا آپ نے فرمایا، لعن اللہ قاتلہ و ابن زیاد معہ و یزید ایزن۔ فرمایا اللہ کی لعنت ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل پر اور ساتھ ابن زیاد پر اور یزید پر بھی لعنت ہو، اور یزید پر بھی لعنت ہو۔ سوال نمبر 5 ہے، کیا حدیث شریف میں بھی یزید کی مذمت بیان ہوئی ہے؟ جی بے شک ہوئی ہے۔ بخاری شریف میں کتاب الفتن، یہ میرے پاس بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں کتاب الفتن ہے، تو اس میں حدیث شریف امام بخاری نے لکھی ہے، میں آپ کے سامنے وہ پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث شریف نمبر کے حساب سے 7058 ہے، اور یہ کتاب الفتن میں ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ صفہاء۔
یہ باب ہے جو امام بخاری نے باندھا ہے۔ اب نیچے جو حدیث شریف ہے سنیے۔ قال ابو ہریرہ سمعت الصادق المصدوق یقول ہلکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے صادق مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کی ہلاکت، اس ہلاکت والی بات کو، ہلاکت بربادی، میری امت کی ہلاکت یعنی ہلاک ہو جانا، ختم ہو جانا، مر جانا، میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی، قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اب توجہ سماعت فرمائیے، وہ لونڈے کون ہیں؟ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ وہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من امارۃ الصبیان، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی پاک کا ارشاد ہے جو وہ روایت کرتے ہیں کہ میں لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، چھوکروں کی حکومت سے جو عقل کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، عمر کے حساب سے بڑے بھی ہوں تو عقل اور فہم کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، میں لڑکوں یعنی چھوکروں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، قالوا وما امارۃ الصبیان، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چھوکروں کی حکومت کیا ہے، وہ چھوکروں کی عمارت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ان اطعتموہم ہلکتم، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اے فی دینکم، یعنی تمہارا دین ہلاک ہو جائے گا، تمہارا دین برباد ہو جائے گا اگر تم ان کی دل و جان سے اطاعت کر لو گے، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تمہارا دین برباد ہو جائے گا۔ اور فرمایا اگر تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے، وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ أَهْلَكُوكُمْ، اگر تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہیں وہ ہلاک کر دیں گے، وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، یعنی تمہارا مال اور تمہاری جان وہ لے لیں گے، اے فی دنیاکم، یعنی اگر تم انہیں مانو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، اپنا دین برباد کر بیٹھو گے، اگر تم انہیں نہیں مانو گے تو پھر تمہارا دین تو بچ جائے گا لیکن تمہاری جان اور مال کے اعتبار سے وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ آگے دیکھیے، بے ازحاق النفس و بے اذہاب المال و بہما، یا وہ تمہاری جان لے کر تمہیں ہلاک کریں گے یا مال لے کر ہلاک کریں گے یا دونوں لے کر ہلاک کریں گے، لیکن ایمان بچے گا۔ فتح الباری کی جلد 16 ہے، صفحہ نمبر 12 ہے۔ اب توجہ سے سماعت فرمائیے، حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ان اول ہؤلاء الغلمان یزید، بے شک ان میں پہلا یزید ہے، وہ جو انہیں مانو گے، یہ بخاری شریف ہے کہ انہیں مانو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، دین ہلاک ہو جائے گا، تمہارا دین نہیں رہے گا انہیں ماننے سے، اور اگر تم ان کا انکار کرو گے تو وہ تمہاری جان اور تمہارا مال وہ برباد کر دیں گے۔ تو امام ابن حجر عسقلانی کیا فرماتے ہیں، ان اول ہؤلاء الغلمان یزید، ان میں پہلا کون ہے؟ یزید ہے۔ آگے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ ابن ابی شیبہ کی روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق ویقول اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 ولا امارۃ الصبیان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں چلتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے 60 ہجری کا سال اور چھوکروں کی حکومت نہ پائے، یعنی وہ 60 ہجری آنے سے پہلے مجھے موت دے دے کہ 60 ہجری وہ جو چھوکروں کی حکومت ہے وہ مجھے نہ پائے، اس سے پہلے مجھے موت دے دے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، آپ کا وصال بکمال 59 ایک کم 60 ہجری کو ہو گیا۔ علامہ علی قاری علیہ رحمہ امارۃ الصبیان کی شرح میں فرماتے ہیں، اے من حکومت الصغار والجہال کا یزید بن معاویہ،
یعنی اس حکومت سے مراد چھوٹے دماغوں والے اور جہلوں کی حکومت ہے، جیسے یزید بن معاویہ۔ یہ علامہ علی قاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، ہلاک امتی علی یدی غیلمۃ صفہاء کی شرح میں فرماتے ہیں، وَأَوَّلُهُمْ يَزِيدُ عَلَيْهِ مَا يَسْتَحِقُّ، فرمایا ان چھوکروں میں پہلا جو ہوگا، جو اگر مانو گے تو تمہارا دین برباد کرے گا، نہیں مانو گے تو دنیا برباد کرے گا۔ فرماتے ہیں ان میں جو پہلا ہے وہ کون ہے؟ وہ یزید ہے۔ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشیعۃ اللمعات مشکات شریف کی شرح میں فرماتے ہیں، وَمُرَادُ یزید بن معاویہ و عبید اللہ ابن زیاد، فرمایا اس سے مراد یزید بن معاویہ اور عبید اللہ ابن زیاد ہیں۔ وَمَانِندِ عِشَاء از احداث و 9 سالان بنی امیہ خذلہم اللہ، اور ان کی مثل بنی امیہ کے دوسرے چھوکرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل فرمائے۔ یعنی کون کون سے ہیں؟ یزید بن معاویہ سر فہرست ہے، ان میں پہلا ہے 60 ہجری کہ وہ جو چھوکروں کی حکومت ہے ان میں جو پہلا ہے، کیونکہ 60 ہجری کو یہ پلید تخت پر بیٹھا، تو فرمایا اس سے مراد شیخ محقق فرماتے ہیں یزید بن معاویہ اور ابن زیاد، اور اس کی مثل دوسرے بنو امیہ کے چھوکرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے۔ یہ آگے آپ نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہے وہ 59 ہجری کو ہو گیا، یزید کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے ہو گیا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابو یعلا کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کا کام امر ہمیشہ انصاف پر قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا شخص جو اس کو تباہ کرے گا، میری امت کے نظام کو جو پہلا شخص جو تباہ کرے گا، سرکار نے فرمایا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا، اور اس کو یزید کہا جائے گا، اس کو یزید کہا جائے گا۔ اور یہ جو میں نے ابھی حدیث شریف روایت آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کو البدایہ والنہایہ میں، اور اس کا جو البدایہ والنہایہ کا جو ہے جلد نمبر جو اس کی ہے وہ 8 ہے، اور صفحہ نمبر 326 ہے جو میرے پاس ہے، باقی جو ہے وہ کچھ صفحات کا جو ہے وہ رد و بدل ہو سکتا ہے۔ میرے پاس جو ہے وہ غالباً یہ 20 جلدوں کا سیٹ ہے، اور اس میں یہ 8ویں جلد ہے، اور صفحہ نمبر 326 ہے، اور سوائق محرقہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 314 ہے، صفحہ نمبر 314 ہے سوائق محرقہ کا، اور یہ میرے پاس جو ہے یہ سوائق محرقہ یہ نوریہ رضویہ والوں کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 314 ہے، اور تاریخ الخلفاء یہ میرے پاس موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 344 ہے، اور مسند ابی یعلا اس کا صفحہ نمبر وہ حدیث نمبر 871 ہے مسند ابی یعلا کی۔ اور حدیث شریف سنیے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے جو شخص میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا، اور اسے یزید کہا جائے گا، اس کو یزید کہا جائے گا۔ پتہ نہیں لوگ یہ کتابیں کیوں نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ بھی السوائق المحرقہ میں بھی ہے، اور تاریخ الخلفاء میں بھی ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے۔ اب تیسری روایت سنیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اول من یغیر سنتی رجل من بنی امیہ، پہلا شخص جو میری سنت کو بدلنے والا ہوگا، جو میرے طریقے اور میرے راستے کو تبدیل کرنے والا ہوگا، وہ بنو امیہ میں سے ہوگا۔ البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 326 ہے، اور جلد نمبر 8 ہے جو میرے پاس ہے۔
امام ربانی شیخ لسانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں، سبحان اللہ، یہ امام ربانی کا فرمان ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ مکتوبات شریف پڑھی ہوئی ہے، آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہوگی۔ میں وقت بچانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ کتاب ہر ایک آپ کو نہیں دکھا رہا، کیونکہ وقت زیادہ لگا لیں اور کام کی بات کوئی نہ کریں تو اس کو یہ اچھا تصور نہیں کیا جاتا۔ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں بتا دیں تو یہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور سمجھ بھی آتی ہے۔ آپ سنیے، اور جو میں نے حوالے دیے ہیں یہ کوئی دیکھنا چاہے تو میرے پاس تشریف لے آئیں، میں کتابیں اصل کتابیں دکھا سکتا ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی حوالہ غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ اب سنیے امام ربانی کیا فرماتے ہیں علیہ رحمہ، فرماتے ہیں یزید بے دولت از اصحاب نیست، یزید بے دولت از اصحاب نیست، یزید بے دولت صحابہ کرام میں سے نہیں، در بدبختی او کے را سخن است، اس کی بدبختی میں کس کو اختلاف ہو سکتا ہے، کس کو کلام ہو سکتا ہے؟ کارے کیاں بدبخت کردہ ہیچ کافر فرنگ نہ کند، اس بدبخت نے جو کام کیا ہے وہ تو کوئی فرنگی کافر بھی نہیں کر سکتا۔ بعض از علماء اہل سنت کے در لان او توقف کرداند، اہل سنت کے بعض علماء جو ہیں وہ اس پر لعنت کرنے میں توقف کرتے ہیں۔ نہ آنکھ ازوے راضی اند، وہ لعنت جو نہیں کرتے تو وہ اس پہ راضی نہیں ہیں، بلکہ رعایت احتمال رجوع و توبہ کرداند، بلکہ اس چیز کی رعایت کرتے ہیں کہ اس نے کہیں توبہ نہ کر لی ہو، توبہ کا احتمال ہے۔ امام ربانی، یہ مکتوبات شریف میں امام ربانی علیہ رحمہ نے جو بے دولت فرمایا تو کیا یزید کے پاس دنیا کی دولت نہ تھی؟ دنیا کے اعتبار سے بے دولت تھا؟ نہیں، دنیا کی دولت تو اس کے پاس تھی مگر دولت ایمانی نہ تھی، اس لیے آپ نے اس کو بے دولت فرمایا۔ بعض یزیدی کہتے ہیں کہ ہم دفاع صحابہ کر رہے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یزید پلیز صحابی نہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں اور اولاد رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دفاع کرنا ہے تو آپ کیا کرو؟ یہ میں نے مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا نظریہ پیش کیا ہے۔ آج کل نام نہاد خود ساختہ، نام نہاد خود ساختہ مجدد کی بات نہیں کر رہا، یہ تو مجدد الفسانی کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو خود ساختہ مجدد ہوتے ہیں ان کی دین میں کوئی حیثیت نہیں۔ جو یزید پلید کے طرفدار ہوں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نام لے کر حقیقت میں یزید کا دفاع کریں، امام ربانی فرماتے ہیں یہ کام کوئی فرنگی بھی نہیں کر سکا جو یزید پلیت نے کیا۔ اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں جو کردار یزید لعنتی کا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یزید پلیت اور اس کے معاونین اور اس کے آج کے بھی مریدین پر۔ اگلا حوالہ سنیے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ حوالے آپ کو سنائے نہیں جاتے اکثر۔ سید السادات، منبع فیوز و برکات، حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تاجدار گولڑا شریف، سبحان اللہ۔ یہ جس کتاب میں آپ نے لکھا ہے وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ آپ کے مکتوبات تو یہ بات ہیں، اس میں آپ نے لکھا۔ اب سماعت فرمائیے، فرماتے ہیں سب آیات و احادیث صحیحہ، پہلے آپ نے کچھ احادیث اور آیتیں لکھی اور اس کے بعد فرماتے ہیں سب آیات، اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس لیے میں نے انہیں درج نہیں کیا۔ سب آیات و احادیث صحیحہ یزید شکی اور اس کے تابعان پر مستحق لعنت ہونے پر شاہد ہیں۔ کوئی اہل ایمان اس گروہ اشقیاء کی غیر ملعونیت کا قائل نہیں۔ جن لوگوں نے لعن یزید سے منع کیا، یزید کو اچھا سمجھ کر نہیں کیا بلکہ اس خیال سے کہ بجائے اس کے اللہم صلی علی محمد و علی و حسن و حسین و فاطمہ پڑھنا بہتر ہے۔ شیطان کو اگر کوئی رات دن لعن کرے بجائے اس کے تلاوت، ذکر اور دروشی پڑھنا مفید ہے۔ آگے فرماتے ہیں
نیز یزید شقیقہ بعد شہادت سید الشہداء علیہ السلام کے کمال خوشی میں آ کر یہ کہنا کہ آج ہم نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روز بدر کا انتقام اور بدلہ لے لیا، یزید کے کفر پر دلالت کرتا ہے۔ یہ مکتوبات شریف میں ہے۔ یہ یزید کے، جیسا کہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے بھی فرمایا تھا کہ اس کے کفریہ اشعار ہیں جو اس کے کفر پر دلالت کرتے ہیں، اور پیر مہر علی شاہ صاحب کی گواہی بھی اس پر آ گئی۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ مکتوبات شریف جو ہیں ان میں موجود ہے، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ اپنے ملفوظات شریف میں، آپ کے ملفوظات شریف بھی میرے پاس موجود ہیں، یہ شبیر برادر والوں کے چھپی ہوئی کتاب ہے، تو اس کا حصہ اول ہے اور صفحہ نمبر 134 ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی یزید کو کافر کہے تو منع نہ کریں گے، اگر کوئی یزید کو کافر کہے تو منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں منع نہیں کریں گے، تو تم کیوں منع کرتے ہو اس کو کافر کہنے سے؟ تمہاری تو دین میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو اہل سنت کے امام ہیں۔ اب چھٹا سوال جو کیا گیا، بعض مولوی کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے خلاف نہیں نکلنا چاہیے تھا، اس وقت یزید میں کوئی خرابی نہ تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خطا ہے اور اسے اجتہادی خطا کہیں گے۔ اس کا جواب سنیے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میرا ایک سوال ہے، وہ کیا کہ اس سنی معتبر امام کا نام بتائیں، اس سنی معتبر امام کا نام بتائیں جس کا صراحت کے ساتھ یہ عقیدہ ہو کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج خطا اجتہادی ہے۔ اگر نہیں بتا سکتے تو آج کل کے ملا اس قابل نہیں کہ سنی معتبر اماموں کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلا جائے۔ سنیوں کے معتبر امام اور محدث حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فتح الباری میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قسم خرجوا غضبا للذین من اجل جور الولات وترک عملہم بالسنة النبویة فهؤلاء أهل الحق ومنهم الحسين بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج۔ آپ فرماتے ہیں ایک قسم ان حضرات کی ہے جو حکام کے ظلم و ستم اور سنت نبوی پر ان کے عمل نہ کرنے کی بنا پر دینی غیرت اور حمیت میں نکلے، خروج فرمایا۔ یہ سب اہل حق ہیں، یہ سب حق پر ہیں، یہ سب حق پر ہیں، اور حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اہل مدینہ جنہوں نے مقام حرہ میں جہاد کیا، اور وہ تمام علماء جو حجاج کے خلاف نکلے، سب کا شمار انہی اہل حق میں ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ محدث حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے۔ آج کل کے ملا جو فہم دین کا ملکہ نہیں رکھتے، کئی ایسے نظریے گھڑ لیتے ہیں جن کا سلف صالحین کی تعلیمات سے نام و نشان نہیں ملتا۔ اب آپ بتائیں کہ ہم ایسے عظیم سنی معتبر محدثین کی مانیں یا ان نام نہاد مفکروں کی مانیں جنہیں سنی اماموں کی کتابیں پڑھنے کی توفیق تک بھی نہیں، سنی اماموں کی کتابیں پڑھنے کی توفیق تک نہیں انہیں۔ اب سنیے، سنی حنفی امام علامہ محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمہ تفسیر والمعانی شریف میں سورہ محمد اور اس کی آیت نمبر 22 و 23 کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو یہ نظریہ رکھے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خروج میں خطا اجتہادی لاحق ہوئی، وہ جاہل ہے۔ یہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، سنیوں کے امام ہیں، حنفی ہیں، فرمایا جو یہ کہے کہ امام علی مقام کو خطا اجتہادی لاحق ہوئی وہ جاہل ہے، اگرچہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو مگر فہم دین کے اعتبار سے جاہل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی سماعت فرمائیے۔
عن انس بن حارث رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ابنی ھذا یعنی الحسین یقتل بارض یقال لها کربلاء فمن شہد ذلک منکم فلینصرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا یعنی حسین اس سرزمین پر شہید کیا جائے گا جس سے کربلا کہتے ہیں، میرا بیٹا یہ شہید کیا جائے گا۔ اس وقت تم میں سے جو کوئی بھی وہاں موجود ہو تو وہ اس کی مدد کرے، تم میں سے جو کوئی وہاں پہ موجود ہو وہ ان کی مدد کرے۔ قال فخرج انس بن حارث الی کربلا، جب امام علی مقام نے خروج فرمایا، یہ مارکہ ہونے لگا، تو حضرت انس نے بھی خروج فرمایا، وہ بھی اپنے گھر سے نکلے اور کربلا کی طرف گئے۔ فقتل بها مع الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو امام علی مقام کے ساتھ مل کر یزیدیوں سے لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے اس حدیث شریف کو اصابہ فی تمہیز صحابہ جلد اول صفحہ نمبر 271 پہ لکھا ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ جلد پہلی صفحہ نمبر 288 علامہ ابن اسیر علیہ رحمہ نے لکھا ہے۔ تاریخ دمشق کبیر جلد 7 جزء 13 اور صفحہ نمبر 217 حافظ ابن عساکر نے لکھا ہے۔ حجت اللہ علی العالمین، یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، کیونکہ بات قدر طویل ہے تو یہ پھر ٹائم جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے، المقاصد الحسنہ پڑھی ہے، اور البدایہ والنہایہ بھی ہے، باقی سب پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کے ملفوظات شریف بھی ہیں، اور حجت اللہ علی العالمین میں شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی علیہ رحمہ نے صفحہ نمبر 342 پہ لکھا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے، امام بخاری کی ایک کتاب ہے جس کو تاریخ کبیر کہا جاتا ہے، تو امام بخاری نے تاریخ کبیر میں اس کو لکھا ہے، اور حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکتوبات شریف میں صفحہ نمبر 151 ہے اس پہ لکھا ہے، اور فرمایا ہے اس کو حدیث صحیحہ میں شمار کیا ہے۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی کہ جو کوئی میرے بیٹے کو وہاں پائے وہ اس کی مدد ضرور کرے کربلا میں۔ بالفرض، تو اب سنیے وضاحت، بالفرض اگر یزید پلید کے خلاف خروج درست نہ تھا، الیاذ باللہ خطا تھا، تو کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناجائز کام پر مدد کرنے کو فرما رہے ہیں، اور صحابی رسول الیاذ باللہ ناجائز کام کے لیے امام علی مقام کے ساتھ مل کر خروج کر رہے ہیں؟ جو ناجائز کام کا حکم دے اور جو ناجائز کام پر مدد کرے اس کا کیا حکم ہے؟ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو۔ اگر یزید پلید کے خلاف خروج جائز نہ ہوتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کا فرماتے، اگرچہ سرکار دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کا فرما رہے ہیں، اور تم کہتے ہو وہ کام جائز ہی نہیں تھا۔ تو اب بتاؤ تمہاری بات مانے یا نبیوں کے تاجدار کی مانے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان حدیث کو مانے تو صحابہ کرام پر حرف آتا ہے کہ وہ مدد کے لیے کیوں نہ آئے۔ ارے صحابہ کرام کا دفاع اس انداز سے کرو جس انداز سے احادیث صحیحہ کا انکار نہ کرنا پڑے، اور صحابی رسول اور اولاد رسول کی دونوں کی توہین نہ ہو، اور امام علی مقام کی اتنی بڑی قربانی ملیا میٹ نہ ہو جائے۔ صحابہ کا دفاع کرنا ہے تو آج کل کے مفکروں سے نہ پوچھو، امام اہل سنت سے پوچھو، مجدد دین و ملت سے پوچھو، بریلی کے تاجدار سے پوچھو علیہ رحمہ سے۔ آپ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف جلد 14 صفحہ نمبر 542 ہے، یہ میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 542 اس میں موجود ہے۔ سنیے، فرماتے ہیں اب دو صورتیں تھیں، یا بخوف جان اس پلیت کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی، جان بچانے کے لیے اس پلیت کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو۔ فرماتے ہیں یہ رخصت تھی،
ثواب کچھ نہ تھا، جیسا قال اللہ تعالی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو۔ یعنی اس رخصت کی اجازت قرآن مجید میں ہے کہ اگر کوئی ایسا مجبور کیا جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو اس سے کوئی کلمات کفر کہلوانا چاہے زبردستی کہ نہیں کہے گا تو جان سے مار دیا جائے گا، تو وہ کلمات کفر کہلے جان بچانے کے لیے یہ رخصت قرآن مجید میں دی گئی ہے اس آیت کے تحت، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ دوسری صورت کیا تھی؟ یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی، یہ عظیمت تھی اور اس پر ثواب عظیم اور یہی ان کی شان رفیع کے شایان تھی۔ اب غور کریں، اب ایک مولوی کہتا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین عظام نے دل و جان سے یزید پلیت جیسے فاسق و فاجر اور جری علی الکبائر بڑے گناہ کرنے پر دلیر کی بیعت کر لی تھی۔ ایک مولوی کہتا ہے صحابہ نے دل و جان سے اور تابعین نے دل و جان سے مان کر یزید کی بیعت کر لی تھی، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں صحابہ کرام نے دل و جان سے مان کر بیعت نہیں کی تھی بلکہ رخصت پر عمل کیا تھا جو قرآن مجید کی سایہ سے ثابت ہے، مگر جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو۔ دل و جان سے یزید کو نہیں مانا۔ امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے دل و جان سے یزید کو نہیں مانا، مجبور کیے گئے تھے۔ تو اب بتائیں ان دونوں میں سے صحابہ کی توہین کون کر رہا ہے؟ ایک عدد بے ادب مولوی کرتا ہے جو کہتا ہے یزید کو دل و جان سے صحابہ نے مان لیا تھا، یا امام اہل سنت علیہ رحمہ کر رہے ہیں جو فرماتے ہیں کہ صحابہ مجبور کیے گئے تھے، دل و جان سے نہیں مانا تھا، یزید کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے رخصت پہ عمل کیا۔ اگر کہیں کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کی آیت پر عمل کر کے جان بچائی تو کیا یہ توہین ہے جس کی قرآن نے اجازت دی ہو؟ کچھ نام نہاد مفکر اور خود ساختہ مجدد امام اہل سنت کی تحقیق اور اہل سنت کے دیگر ائمہ کی تصریحات کا انکار کر کے اپنے ناپاک نظریات کی تکمیل چاہتے ہیں۔ عوام اہل سنت کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ان خارجیوں، ناصبیوں اور رافضیوں سے بچیں جو اہل سنت کے مسلمہ امام ہیں، ان کے ساتھ وابستہ رہیں۔ جو اہل سنت کے مسلمہ امام ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہیں۔ کچھ علماء، سوال نمبر 7 ہے، کچھ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی حکم دیا، آپ اس کی تکمیل کے لیے نکلے، کیا اس کی کوئی اصل ہے؟ یعنی خواب میں آ کے آپ نے کوئی حکم دیا امام علی مقام کو کہ یہ جاؤ کربلا میں یہ کام کر کے آؤ، تو آپ اس کی وجہ سے نکلے، کیا اس کی بھی کوئی اصل ہے؟ اور کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں ناجائز کام کا حکم دے سکتے ہیں؟ اب توجہ سماعت فرمائیے، بے شک اس خواب کی اصل بھی ہے، اس خواب کی اصل بھی ہے۔ امام ذہبی علیہ رحمہ نے اپنی مشہور کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 4 صفحہ نمبر 151 پر اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میرے پاس آپ کی کتاب سیر اعلام النبلاء ہے اور یہ ہے، یہ جلد نمبر 4 ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو میرے پاس ہے، میرے پاس جو ہے اس کی 17 جلدیں ہیں، جو میرے پاس ہے اس کی 17 جلدیں ہیں، اور یہ بیروت کا چھاپا ہے اور اس کی یہ جلد نمبر 4 ہے۔ اس پر ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ جب حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خط لکھا اور جانے سے روکا، جواب میں آپ نے لکھا، کیا لکھا؟ انی رأیت الرؤیا، بے شک میں نے خواب دیکھا ہے، رأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس خواب میں نے اپنے نانا جان کی زیارت کی ہے، وَأَمَرَنِي بِأَمْرٍ، حضور نے مجھے ایک کام کا حکم کیا ہے، انا ماضٍ لہ، میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ سرکار نے خواب میں مجھے ایک کام کا حکم کیا ہے، میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ امام ذہبی کے علاوہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 8 میں لکھا ہے، ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ
یہ ابن اسیر کی الکامل فی التاریخ میرے پاس یہ موجود ہے، یہ جلد نمبر 3 ہے۔ یہ ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور امام طبری نے، ابن جریر طبری نے اس کو طبری شریف کی جلد نمبر 3 میں، یہ میرے پاس طبری شریف کی جلد نمبر 3 ہے، یہ ہے جی جلد نمبر 3 ہے، یہ بھی بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ امام طبری نے جلد نمبر 3 میں اس کو، اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے کہ سرکار نے خواب میں آ کر حکم دیا کسی کام کا، تو امام علی مقام وہ کام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آج کل کے نام نہاد مفکر اپنے مامے چاچے کے خواب کو حجت مانتے ہیں۔ آج کل کے کچھ نا گلی گلی میں تو مفکر ہیں جنہیں دوسری گلی میں کوئی نہیں جانتا، اور اپنے نام کے ساتھ خود ہی مفکر لکھ لکھ کر مفکر بنے ہوئے ہیں۔ اہل سنت کی علماء میں سے کسی نے انہیں نہیں مانا۔ وہ اپنے مامے چاچے کے خواب کو تو حجت مانتے ہیں، جو ان کو خواب میں ان کے پیر صاحب نے کہا سچ مانتے ہیں، مگر سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں حکم کریں تو اس کی اہمیت کا انکار کرتے ہیں۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو حجت مانا، خواب والے حکم کو حجت مانا، اسی لیے تو تشریف لے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نواسہ رسول بھی ہیں، جگر گوشہ بطول بھی ہیں، اور امام المرسلین کے بیٹے بھی ہیں۔ تو جب انہوں نے حجت مانا تو ان کے مقابلے میں آج کوئی انکار کرے اور اپنے لفنڈوں کے لیے مانتا پھرے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ سوال نمبر 8 کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لوں گا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، جواب سنیے۔ بے شک یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ سماعت فرمائیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اوحی اللہ تعالیٰ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قتلت بیحیی بن زکریا 70,000 و انی قاتل بابن ابنتک 70,000 و 70,000۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے 70,000 لوگوں کو قتل کیا، اور آپ کی بیٹی کے بیٹے یعنی آپ کے نواسے کا بدلہ لینے کے لیے 70,000 اور پھر 70,000 قتل کروں گا، یعنی 1,40,000 لوگوں کو بدلے میں قتل کروں گا۔ مستدرک میں اس حدیث کو امام حاکم علیہ رحمہ لکھ کر فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، بخاری و مسلم نے اس کو درج نہیں کیا، صحیح الاسناد ہے۔ امام ذہبی اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے، یہ میرے پاس مستدرک موجود ہے، تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ذہبی جو ہیں وہ فرماتے ہیں علی شرط مسلم، یعنی یہ کس درجے کی صحیح ہے؟ یہ اس درجے کی صحیح ہے کہ جس درجے کی حدیث امام مسلم لیتے ہیں، یہ اس درجے کی صحیح حدیث ہے۔ معزز حاضرین، یہ مستدرک ہے اور امام حاکم کی جس کا حوالہ دیا، اور اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور یہ مکتبہ رشیدیہ کی چھپی ہوئی ہے، اس میں تیسری جلد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو امام ذہبی نے اسی میں لکھا کہ یہ علی شرط مسلم، یہ مسلم کی شرط پر ہے۔ مستدرک کے علاوہ بہت سارے سنی محدثین نے اس کو ذکر کیا، سنیے نام، ان میں کچھ مفسرین ہیں۔ تفسیر قرطبی اس میں ہے، آج کل کے خود ساختہ مجدد اس کو تفسیر قرطبی پڑھتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں، تفسیر کا نام پڑھنا نہیں آتا، مگر وہ ہیں مجدد، اس کو قرطبی پڑھتے ہیں۔ تفسیر در منصور اور ابن عساکر، تہذیب الکمال، تاریخ بغداد، سیر اعلام النبلاء، میزان الاعتدال، البدایہ والنہایہ، کنز العمال، لسان المیزان، الخصائص الکبریٰ، مقاصد حسنہ، کشف الخفا، ذخائر العقبہ، سبل الہدیٰ والرشاد میں بھی یہ حدیث ہے۔ کوئی 15-16 کتابوں میں نے نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہیں تو۔ لاہور کے ایک مولوی صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی اس حدیث پر، تو انہوں نے کہا یہ حدیث درایت پہ پوری نہیں اترتی، درایت پہ، عقل پہ نہیں بیٹھتی۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ نبی کا بدلہ تو 70,000 لوگوں کے ساتھ لیا، اور غیر نبی کا بدلہ
1,40,000 لوگوں کو قتل کر کے لیا۔ میں نے کہا درایت پہ پوری بیٹھتی ہے، آپ نے توجہ نہیں کی۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی؟ تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو، جو ان کے والد ماجد ہیں۔ تو میں نے کہا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی؟ تو کہنے لگے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ تو میں نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور حضور علیہ السلام کی تکلیف عند اللہ زکریا علیہ السلام کی تکلیف سے زیادہ ہے، اس لیے ڈبل قتل کر کے بدلا لیا، کیونکہ امام حسین کو سرکار نے اپنے بیٹے بھی فرمایا ہے۔ یہ حدیث شریف بھی امام علی مقام کے یزیدیوں کے خلاف اقدام کے درست ہونے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اگر آپ کا خروج ہی ٹھیک نہ ہوتا، مبنی بر خطا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ کس بات کا لیا؟ یقیناً آپ حق پر تھے اور یزید پلیت لعین باطل پر تھا، اور یہ معرکہ حق و باطل تھا، یہ معرکہ حق و باطل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بدلہ لیا۔ بعض ملا علامہ اقبال علیہ رحمہ کے اشعار تو بہت پڑھتے ہیں، ویسے آج کل نہیں پڑھ رہے، شاید خوفزدہ ہو گئے ہیں اقبال کے نظریات سے بھی،